مبارکہ کے آخری دنوں میں اپنی زرا ایک یہودی کے گھر گروی رکھی ہوئی تھی اور یہودی کے گھر سے کھانا منگوا کے کھایا تھا۔ مولانا نے جو بات کی نا بہت اچھی ہے۔ اصل میں یہ بات جو ہے نا ذہن میں رکھنے کی کہ جو یہودی ویسے رہتے تھے نا مسلمان حکومت میں، شرارتیں نہیں کرتے تھے، اندر سے جو جیتا کہ مگر گستاخی نہیں کرتے، ان کا یہی حال تھا، ان سے لین دین سارا ہوتا ہے۔ مگر مولانا کے علم میں نا کہ جو ایسے خبیث تھے حضور کی گستاخیاں کرتے تھے، نظمیں لکھتے تھے، آپ کو برا کہتے تھے، ان کو جس طریقے سے آپ نے قتل کرایا نا وہ بالکل ایک استثنائی معاملہ، کبھی حضور نے اس طرح نہیں مروایا، میدانوں میں مارے، مگر ان کو بالکل جس کو میں معذلہ نہیں کہہ سکتا ایسے طریقے سے مروایا کہ عام لوگ کہیں گے دھوکہ۔ آپ نے صحابہ کی ڈیوٹی لائی کہ کون کعب ابن اشرف کو ختم کرتا، حرام زادے نے اللہ رسول کو تنگ کر رکھا۔ وہاں بھی جو خیبر کا سردار تھا اس کا بھی کہا، پھر صحابی گئے، انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول اگر کچھ غلط باتیں نہیں کہنا پڑے فرمایا کرو، ایسے بے ایمانوں کو ختم نہیں کرنا۔ وہ گستاخ رسول تھے، گستاخ رسول کی بات نہیں نا مولانا کر رہا، عام لوگ رہے ٹھیک ہے وہ ہے ہمارے دشمن اسلام کے تو کوئی بات نہیں پتہ، مگر گستاخی جو کرتے تھے، چنانچہ اس کا بھائی تھا دودھ شریف صحابی، وہی گیا ساتھیوں کو لے کر، کعب جو تھا نا بڑا رئیس تھا وہ، اب انہوں نے کہا ساتھیوں سے جب میں بال پکڑوں گا نا اچھی طرح اڑا دیں گے، گئے کھٹکھٹایا تو اس نے کون، انہوں نے بتایا میں فلاں، تو بیوی نے کہا کہ مجھے خون کی بو آتی ہے، کعب بن اشرف کی بیوی نے اس نے کہا نہیں یہ میرا بھائی، تو یا قریب آ گیا، انہوں نے کہا کعب تو اسے یار خوشبو بہت آتی ہے، اس نے کہا مجھ سے خوشبو کیوں نہیں آئے، سارے عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت میرے پاس میں خوشبو نہ لگا، باتوں میں لگا لی، پھر کہا کہ میں سونگ لوں، اس نے کہا سونگا، چھوڑ دیا، پھر کہا یار خوشبو بہت عمدہ آئی ہے، پھر سونگ لوں، اس نے کہا سونگ لو، بالوں سے پکڑ لیا، پٹے جو قابو کر، اب اس نے کیا کرنا، ماری تلواریں، کرا سے نکلے، اللہ اکبر کے نعرے بکی میں آ کر لگے، حضور نے خوشی کا اعلان کیا، بے ایمان مارا۔ مولا ادھر نہیں نہ دیکھتے کہ حرامی جو اللہ رسول کو تنگ کریں، گستاخیاں کریں، ان کا حشر اور ہے، اور ہم رعایا بن کریں، اندر سے جو جی چاہے ہو، ہم ان کو نہیں چھیڑیں، ان سے خرید و فروخت کریں، جو جی چاہے کریں، گستاخوں کو بری طرح مرائیں۔ اس لیے الجہاد فی الاسلام جو نا مولوی صاحب کو اس میں ایک رہتا بات مستثنیات کہ اسلام تو اعلان کرتا ہے میدان، یہ کیسے مارے؟ مولانا نے سارے حالات بیان کہ یہ خصوصی حالات، ان کا طریقہ واردات اور تھا، اس طرح نہ کیا جاتا تھا، کیسے ختم ہوتے، پیچھے بیٹھے رہتے تھے، کبھی مسلمان عورتوں کے اسکینڈل بنا کر شائع کر، تو ایسے مردودوں کے لیے مولانا یہ نہ کہ ہر وقت ایک ہی لاٹھی سے راکھنا ہے، حکمت سے کام لینا، ایسے خبیثوں کو ختم کر لے گی مخصوص طریقے، کعب بن اشرف نامراد کو قتل کیا گیا، سلام ابن عقید کو، تو ایسے گستاخ رسول خفیہ طریقے سے بھی آپ نے مروانا۔ بات قتل کی نہیں ہو رہی یہاں، زیادہ تر بات ان کی مصنوعات کی ہو رہی ہے کہ گستاخی نہیں، وہ میں نے اصولی بات کہی ہے کہ گستاخ جو ہے ان کو حضور نے اس طریقہ سے مروایا جو بظاہر اخلاقی طور پر مناسب نہیں نظر آتا، کہ لوگوں کو ملنے کے لیے بھیجا پھر اس کو پکڑ لیا، مگر ایسے لوگوں کے لیے جو صرف حجروں میں بیٹھے مسئلے کرتے نا، وہ ملک نہیں چلا سکتے، حالات کا تقاضا ہوتا ہے کچھ خاص طریقے اختیار کرو، ورنہ یہ ظالم نہ میدان میں آتے ہیں، پیچھے سے آگ بھڑکاتے رہتے ہیں، مکے کے کافروں کو بھڑکاتے تھے، مدینے میں غلط نظمیں شائع کرتے تھے، آپ کا میدان میں نہیں آتا تھا، حضور نے فرمایا کون ہے جس ظالم سے ہماری جان چھڑائے؟ تو دین جو ہے نا وہ میرے بھائی حکمت پر مبنی، عقل سے کام لے کر مناسب موقع تدبیر اختیار کرو، کرنی چاہیے۔ تو یہ جو مصنوعات ہیں یہ تو بہت اس کے مقابلے میں چھوٹا کام ہے کہ اگر اس طرح بھی کوئی انہیں نقصان پہنچایا جاتے، اگر واقعی پہنچایا، اگر الٹا ہو جائے کہ ہمیں ہی نقصان پہنچے، پھر کیا بات ہے؟ اگر ایسا کرنے سے ان کو کوئی عقل آئے کہ مسلمان اتنے بغیرت نہیں، تو یہ ہر بات اختیار کرے۔ وہ یہودی جو مدینے میں آخری دنوں میں رہ گیا تھا، حضور نے اس کے پاس ذرا رکھی، وہ بیچارہ کیا تھا، سارے قبیلے دفع ہو گئے تھے یہود کے، ایک آدھ مسکین رہتا ہوگا دکاندار، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے پاس ذرا گراؤ رکھ کر دوڑ لی۔ اب کتنا اللہ کے رسول کی صداقت کا یہ نشان ہے کہ اگر یہ خبر اشارتاً بھی حضور مسلمانوں کو دے دیتے کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے ڈھیر آتے تھے بیت المال میں، سارے غریبوں کو گھر میں پانی اور صرف کھجور تھی، وہ بھی نہیں تھے اس وقت، اگر مسلمانوں کو پتہ چلتا تو حضرت عثمان رضی اللہ جیسے عبد الرحمن جیسے ڈھیر نہ لگا دیتے،
آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی اجر نبوت بن جائے گا کہ نبی نے ڈھونگ کر کر اپنے گھر کا بندہ چلایا. وہ مسلمانوں کو نہیں پتہ لگا. حضرت ابوبکر کے زمانہ میں پتہ لگا کہ رسول اللہ تو دنیا میں اس حال میں گئے کہ آپ کے گھر میں آٹا نہیں پکانے کی, یہودی سے خریدا, کافر کو دے دی ذرا, مسلمانوں سے نہیں یہ بات کہی کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں. اب اس کو برے رنگ میں کو پیش کرتا رہا یا اور نتیجے نکالے اس کی مرضی, ورنہ اللہ کے رسول نے تو ثابت کیا کہ میں نے نبوت کے عوض میں تم سے یہ بھی نہیں چاہا کہ میرے گھر میں آٹا ہی تم میرے مرید دے دو. یہودی سے لے لیا قرض, تم سے نہیں. جزاکم اللہ خیرہ. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی کہ مقام نبوت کے کچھ تقاضے تھے جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے عوض اپنی زیرہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی ہے. ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی کے, جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے, قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان اور اس پروگرام کی پوری میڈیا ٹیم کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.